الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا کہ عورت عام طور پر 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ عورت یا تو بیٹی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی یا ماں ہوگی، اور بعض ناگوار حالات میں اس کو کبھی طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، تو یا تو وہ مطلقہ ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی۔ شریعت اسلامیہ نے تمام مرحلوں میں اس کو مکمل حق دیے ہیں، مکمل سماجی طور پر اس کو حقوق دیے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے بیٹی کے کیا احوال ہے اس کے متعلق بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے اگر عورت بیوی ہے، کسی کی بیوی ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اس کو سماجی طور پر کیا حق دیا ہے اس کے متعلق ہم آج بات کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے بہتر ہونے کا معیار، کسی آدمی کے بہتر ہونے کا اسٹینڈرڈ یہ قرار دیا کہ اس کا سلوک اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی آدمی کے اچھے ہونے کا اسٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ اس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو، بہتر ہو۔ اسی طرح مالی اعتبار سے شریعت اسلامیہ نے بیوی کو کافی حقوق دیے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیوی کی جتنی بھی جائیداد ہے، اب اس سے پہلے وہ بیٹی تھی، باپ کے ماتحت تھی، جب وہ بالغ ہوئی اس کی شادی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے وراثت میں اس کا حق اس کے باپ کے، اس کے ماں کے اور اس کے بھائی کے مال میں بھی لگتا ہے، اگر بھائی کی کوئی اولاد نہ ہو۔ بھائی ہے، بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس جائیداد ہے، تو چونکہ اس کی اولاد نہیں ہے اس لیے اس کی بہنوں کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ تو عورت اگر بیوی کو جو بھی مال ملے، چاہے اس کے میکے کی طرف سے، اس کے باپ کی وراثت سے، اس کی ماں کی وراثت سے، اس کے بھائی کی وراثت سے، یا شادی کے وقت اس کو جو کچھ ملا ہے شوہر کی جانب سے یا سسرال کی جانب سے یا اس کے دوستوں کی جانب سے یا ادھر ادھر لوگوں نے اس کو تحفے تحائف دیے، جتنی بھی جائیداد، جتنا بھی مال بیوی کے پاس ہے وہ اس کا ہے، اس کو استعمال کرنے کی فلی آتھورٹی شریعت اسلامیہ نے اس کو دی ہے۔ نہ اس کے باپ کو حق ہے، نہ اس کے شوہر کو حق ہے، نہ اس کے سسرال والوں کو حق ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کے تصرف کرنے سے اسے روکے۔ دیکھیے اس میں ہماری کمزوریاں ہیں معاشرتی اور سوسائٹی کی طرف سے، تو بہرحال اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہی جو ہے اصل وجہ ہے اسلام مخالف طاقتوں کو اسلام پر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ بیوی کے پاس یہ شریعت اسلامیہ نے اس کو حق دیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام سے پہلے 7ویں صدی سے پہلے اور 7ویں صدی کے بعد 19ویں صدی تک اسلام کے علاوہ دیگر معاشروں میں عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ اولاً تو اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی نہیں تھی، اس کو اتنا سماجی اعتبار سے اس کو کوئی تشخص حاصل نہیں تھا، تو چنانچہ اس کے پاس جب مال ہی نہیں ہے تو مال میں تصرف کرنے کا حق یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر تو پہلا یہ کہ اس کے پاس جو بھی مال ہو وہ اسی کا ہے، اور اس میں وہ فلی آتھورائز ہے کہ وہ جس طرح چاہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں، ایون شوہر کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے۔ بیوی کا نفقہ کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ نفقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رہن سہن کا جو خرچہ ہے، رہنے کا،
گھر اس کو دینا، کپڑے ہیں، پوشاک ہے، کھانا پینا، جو کچھ ہے، نفقہ، دوا دارو، یہ علاج کرنا ہے، چاہے کتنا بھی مہنگا علاج ہو اگر اس کی بیماری کے لیے، یہ سب ذمہ داری شریعت اسلامیہ نے شوہر پر رکھی ہے. چاہے بیوی مالدار ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے، بیوی کے پاس الگ، میں نے ابھی بتایا چونکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو حق دیا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ بیوی کے پاس مال ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، شوہر غریب ہے، اس کے باوجود اگر وہ بیمار ہے تو اس کا علاج، اس کے کپڑے، اس کے رہنے سہنے کا خرچ، یہ ذمے کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے لازم ہے. لازم کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ لازم کا مطلب یہ کوئی احسان کی بات نہیں. اگر وہ شوہر اس میں کمی کرتا ہے یا شوہر جان بوجھ کر، اگر شوہر غریب ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور طلاق کا مطالبہ کرے. یہ بات یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا. اس لیے کہ روایت میں ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. یہ جو شادی، شریعت اسلامیہ جو ہے شادی کرنے کا رائٹ اس وقت تک نہیں دیتی جب تک آدمی کیپیبل نہ ہو. کس اعتبار سے؟ صرف مردانہ طاقت کے اعتبار سے نہیں، اس کے تمام حقوق ادا کرنے پر وہ قابل نہ ہو، وہاں تک اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے اس بات کو. تو بیوی کا جو نان نفقہ ہے یہ شوہر کی ذمہ لازم ہے. چاہے بیوی مالدار ہو پھر بھی وہ خود ذمہ دار نہیں. اس نے اگر شادی کی ہے تو شوہر سے مطالبہ کرنے کا اسے حق ہے. اگر شوہر وہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتا ہے تو اس کے پاس، بیوی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور طلاق کا بھی مطالبہ کرے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دوسری بات، اگر شوہر ظلم کرتا ہے عورت پر، یا عورت کی کوئی ڈیمانڈ ہے، جائز ڈیمانڈ، شوہر پوری نہیں کرتا، اور بیوی جو ہے میکے چلی گئی اپنا سسرال چھوڑ کے، وہاں رہتی ہے، اس نے احتجاج کیا کہ جب تک میری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی وہاں تک میں آؤں گی. جب تک وہ ماں باپ کے گھر رہتی ہے اس کی کفالت، اس کا نفقہ، نان نفقہ شوہر کی ذمہ ہے، چاہے وہ باپ کے گھر رہتی ہے. اب ذرا سوچئے یہ کتنی اہم چیز ہے شریعت کی نگاہ میں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں. یاد رکھیے اس بات کو کہ اسلام مخالف بیانیہ جو مضبوط ہوا ہے، لوگ اسلام پر جو کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ مسلم معاشروں کی عملی کمزوریاں ہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا. مسلم معاشروں کی عملی جو کمزوریاں ہیں اس کی یہ وجہ بنی ہے کہ لوگوں میں جو ہے غلط تاثر گیا ہے، گویا کہ اسلام عورتوں کا حقوق نہیں دیتا. یہ ایک طرف غیروں کی جہالت تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسلام دشمنی کا عنصر بھی اس میں ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہمیں جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری عملی کمزوریاں بھی اس میں جو ہے شامل ہیں. تو یہ عورت کا حق ہے. اسی طرح کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ عورت مالدار ہے، اچھے گھرانے کی ہے، مرد جو ہے غریب ہے یا مڈل کلاس ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ یا اس کے گھر کا جو لیونگ سٹائل ہے، سٹینڈرڈ ہے، وہ سسرال کے مقابلے میں لو ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ عورت کو کس سٹینڈرڈ پہ رکھے؟ اس میں بھی ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. شوہر کی ذمہ لازم ہے، یعنی میاں نہ روی. یہ نہیں عورت جو ہے بادشاہ کے گھر سے آئی ہے تو بالکل لو کلاس جو شوہر ہے وہ اپنے گھر کو بادشاہ کا گھر بنا دے، یہ بھی نہیں، یہ بھی زیادتی ہے. اور عورت کو مجبور کرے کہ اسی سٹینڈرڈ پر وہ زندگی گزارے جو وہ گزار رہا ہے، یہ بھی نہیں. درمیانی مڈل کلاس یا درمیانی جو ہے سٹینڈرڈ اس کو دینا ہر اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، یہ شوہر کی ذمہ لازم ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر عورت یا سسرال جو ہے یہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے،
عورت یا تو مرد جو ہے لو ہے یا بالکل یا مڈل کلاس کا ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو کم سے کم درمیانی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہر اعتبار سے ہر فیسلٹی کو وہ دے. یہ لازم ہے اور ضروری ہے. عورت چاہے کتنی بھی مالدار ہو اور شوہر چاہے کتنا بھی غریب ہو، اولاد کی پرورش، اولاد کا خرچہ عورت کے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے. یاد رکھیے اس بات کو. اسی طرح بیوی مرد اگر صاحب جائیداد ہے، مرد کے پاس پیسے ہیں اور وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ بیوی کی مدد کے لیے کوئی نوکر یا نوکرانی رکھے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے. اب ذرا سوچئے عورتوں کی نزاکت کا اسلام نے کتنا لحاظ رکھا ہے، لیکن ذرا ہم سوچیں کہ ہمارا عمل کیا ہے. اولاً تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے مسائل، اور اگر نہ معلوم کرنے کی ہمیں کوئی فکر ہے، اور اگر معلوم ہے پھر بھی لوگ جو ہے عملی طور پر غفلت برتتے ہیں. اور یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ اسلام بدنام ہوتا ہے. مسلمان نہیں، کون بدنام ہوتا ہے؟ اسلام بدنام ہوتا ہے. اسی طرح اگر بیوی سسرال کے لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، سسرال والوں سے علیحدہ رہنا چاہتی ہے، اور شوہر اس میں مصلحت سمجھتا ہے یا یہ اس کا مطالبہ، عورت کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مصلحت کے خلاف نہیں، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو الگ سے گھر دے. عورت کا سسرال والوں کے ساتھ رہنا، جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. اگر نکاح کے وقت سسرال والوں نے یا بیوی نے یہ شرط لگائی کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی اس شرط پر کہ جو ہے آپ مجھے الگ سے گھر دیں گے، شوہر یہ پابند ہے اس بات کا کہ اس کو الگ سے گھر دے. ہاں اگر کچھ مصلحتیں ہیں کہ عورت کو الگ سے گھر دینے میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر شوہر کو اجازت ہے کہ وہ شوہر عورت کو جو ہے مجبور کرے اس بات پر کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہے. لیکن آپ ہمارا ہندوستانی معاشرہ دیکھ لیجئے، ہندوستان میں بیوی مرد سے زیادہ کس کی خدمت کرتی ہے؟ دوسرے گھر والوں کی، گھر کے دوسرے افراد کی. اگر یہ کر رہی ہے تو یہ اس کا اخلاق ہے، احسان ہے. اگر وہ نہیں کرتی اور اسی بنیاد پر اگر وہ الگ رہائش کا مطالبہ کرے تو یہ جائز ہے، یہ اس کا حق ہے، اور شوہر کے لیے لازم ہے کہ جو ہے اس کو الگ سے گھر دے. حالانکہ ہندوستان میں اس مطالبے پر اور اس معاملے پر عورتوں پر طلاق ہو جاتی ہے. یاد رکھیے یہ معاشرے کا غلط رویہ، یہ بہت خطرناک جو ہے اس ماحول میں، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور مسلم معاشرہ بدنام ہے ہی. آج مسلم سوسائٹی، اسلامی معاشرے کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. یاد رکھیے اس بات کو. یہ جو حالات ہے اس میں مسلمانوں کی بدعملی کا بہت بڑا جو ہے دخل ہے اس میں. اسی طرح اگر بیوی کے ماں باپ یا بیوی کے محرم رشتہ دار شوہر کے گھر آئے بیوی سے ملاقات کے لیے، شوہر کو یہ حق نہیں کہ ان کو روکے. حالانکہ ہوتا کیا ہے، اگر شوہر کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا، کچھ جھگڑا ہو گیا، تو شوہر پورا زور کس پر نکالتا ہے؟ بیوی پر. بیوی کو پابند بناتا ہے کہ تارا گھر والوں کو آونا جو ہے مارا گھر ہے. یہ شوہر اس کو شرعی طور پر اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عورت کے محرم رشتہ داروں کو اور عورت کے ماں باپ کو اس کے گھر آنے سے روکے. اگر بیوی اپنے ماں باپ یا اپنے محرم رشتہ دار، غیر محرم نہیں، غیر محرم کے اوپر آپ پابندی لگائے، غیر محرم رشتہ دار نہیں آ سکتے شرعی طور پر، یہ آپ کا حق ہے. میں محرم رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں. عورت اگر ماں باپ کے ساتھ یا محرم رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا چاہے
تو بغیر معقول عذر کے شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بیوی کو روکے. علماء نے یہ فتویٰ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عورت کا میکہ، عورت کا جو ہے گھر سسرال، عورت کا میکہ جو ہے شہر میں ہے، اور وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہفتے میں اپنے میکہ والوں کے ساتھ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے 1 مرتبہ جاؤں گی، تو یہ اس کا حق ہے، شوہر کو اس کی اجازت دینا ضروری ہے. مہینے میں 1 مرتبہ دوسرے محرم رشتہ داروں کے پاس جانا چاہے، مثال کے طور پر بیوی ہے، اس کے ماں باپ جو ہے انتقال کر گئے تھے، بچپن سے اس کے ماموں نے یا اس کے چچا نے، اس کی خالہ نے، خالو تو چھوڑیے آپ، چچا اور اس کے ماموں، انہوں نے اس کی پرورش کی. اب ان کے یہاں ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے، مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ جانا یہ اس کا حق ہے. یہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو یہ جائز ہے، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اجازت دے. یاد رکھیے اس بات کو. اسی طرح بیوی سے گالی گلوچ کرنا، بیوی کو تانا دینا، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرنا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. قرآن کریم کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو. اب اچھی طریقے کا کیا معیار ہے؟ میں کل سے جو بتا رہا ہوں یہ اسٹینڈرڈ ہے، اسی طرح ہمیں رہنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. یعنی کسی کے بہتر ہونے کا اسٹینڈرڈ، اگر تم کسی کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے، بھلا آدمی ہے، لائل ہے، آج کل کی زبان لائل ہے، تو آپ دیکھو اس کے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے غیر اخلاقانہ ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو چاہے وہ باہر کتنا بھی اچھا ہو، شریعت کی نگاہ میں وہ اچھا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ بہتر اور اچھا نہیں ہے. یاد رکھیے اس بات کو. اپنا جائزہ خود لے، اپنا محاسبہ خود کرے. دیکھیے دینی مجلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے خود کی اصلاح کر لے، تو پورا معاشرہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آگے دیکھیے، جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے بیٹی کو باپ کے مال سے، باپ کی جائیداد سے وراثت ملتی ہے، یہی بیٹی جب بیوی بن جاتی ہے تو جس طریقے سے باپ کی جائیداد سے اس کو حصہ ملتا ہے، شوہر کی جائیداد سے بھی اس کو حصہ ملے گا. شریعت اسلامیہ نے اس کا بھی حصہ مقرر کیا. چنانچہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا. یہ جو ہے شریعت اسلامیہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے. بیوی کا ایک نہایت اہم حق اس کا مہر ہے. مہر ایک ایسا حق ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں تہیہ کر لے یا سمجھوتا کر لے کہ ہم نکاح کریں گے لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، مہر کچھ رکھیں گے نہیں ہم، پھر بھی نکاح ہو جائے گا لیکن مہر لازم ہوگا. چاہے میاں بیوی آپس میں سمجھوتا کر لے پھر بھی اس کو 10 درہم جو ہے کم سے کم اس کی جو ہے نکاح کی جو ہے مقدار متعین ہو جائے گی. یہ اتنا اہم حق ہے، یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اسلام قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نکاح کیا اور اس کے نکاح مہر دینے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، سمجھ لو وہ شخص زانی ہے. یہ وعید ہے اس پر. تو بہرحال یہ بیوی کے حقوق تھے. ایک حق یہ بتایا ہے کہ اگر شوہر جائز مقصد کے خاطر دوسری شادی کرتا ہے تو اس موقع پر شریعت اسلامیہ نے اس کو لازم قرار دیا اس کے لیے کہ دونوں بیویوں کے درمیان عدل قائم کرے، انصاف، برابری رہنے سہنے میں. یعنی جس طرح لیونگ سٹینڈرڈ آپ نے پہلی بیوی کو دیا ہے دوسری کو بھی دے. عام طور پر یہ نہیں ہوتا، عام طور پر دوسری جو آتی ہے نا اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو جاتا ہے. پہلی والی کیونکہ بکری دودھ دیوانو بند کر دیتے پچی کسائی وار میں جائے، ہے نا، یہ پرانی ہو گئی تو پھر اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا. حالانکہ شریعت اسلامیہ
کیا کہتی ہے کہ دونوں کے درمیان آپ انصاف قائم کرو، رہنے سہنے میں، پوشاک میں، کھانا پینے میں، سفر کے اندر کس کو لے جانا ہے، اس مرتبہ اس کو لے گیا، آئندہ مرتبہ اس کو لے جانا ہے، رات گزارنا، راتیں بھی جو ہے برابر ہوگی۔ اسی طرح شریعت قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ اگر تم یہ انصاف نہیں کر سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے شادی کرنا، دوسری شادی کرنا۔ اگر یہ اسٹینڈرڈ آپ قائم نہیں رکھ سکتے تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تم کیا کرو، دوسری شادی کرو۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح عورت، یہ جو ہے بیوی کے حقوق تھے۔ اب دیکھیے تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، کہ بیوی یا تو مطلقہ ہو یا پھر بیوہ ہو۔ عورت کیا ہو، یا تو مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، تو اس کے کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق تو قرآن کریم نے یہ دیا، اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی یا کسی عورت کا شوہر مر گیا، اس کو حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم بیچ میں آؤ گے اور اس کو جو ہے انٹرفیئر کرو گے تو یہ تمہارا رویہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت عمر رسیدہ ہو گئی، جو ہے اس کو گویا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو کیا ہے، وہ باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ باپ اگر زندہ ہے تو باپ کے ذمے ہے، یا باپ نہیں ہے تو دوسرے جو محرم رشتہ دار ہے ان کے لیے یہ لازم کہ وہ ان کی کفالت کرے۔ احسان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو کہہ رہا ہوں یہ لازم، وہ حق کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ان کی کفالت کی طرف، خاندان کا کوئی شخص ذمہ دار ان کی کفالت کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو اس بیوہ یا اس مطلقہ کو یہ قانونی حق ہے کہ وہ کورٹ میں جائے، ان کے خلاف کیس کرے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ہے۔ اسی طرح بیوہ ہے، بیوہ، اس کا شوہر مر گیا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک غلط رواج یہ ہے کہ مہر اپنی استطاعت اور اپنی طاقت، اپنی ابیلٹی سے زائد لوگ جو ہے مہر متعین کرتے ہیں۔ آج کل مہر فاطمی کا رواج چلا ہے۔ خود کا جو ہے مالی اسٹینڈرڈ اتنا تو ہے نہیں، لیکن ہر حال میں بس مہر فاطمی دینا ہے۔ اور کیسے؟ بس نکاح کے وقت لکھا دیا مہر فاطمی دیں گے، کب دیں گے؟ مرنے کے بعد دیں گے، قبر میں دیں گے، قیامت میں دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو اگر بیوہ کا مہر اس کے شوہر نے ادا نہیں کیا تھا تو مرنے کے بعد جب میاں کی جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کریں گے، سب سے پہلے بیوہ کا مہر دینا ہوگا۔ عام طور پر یہ وقت جو ہے ایموشنل ہوتے ہیں لوگ، تو ورثہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ بیوی سے معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یاد رکھیے، ہر حال میں وراثت سے اس کو مہر دینا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس لیے دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، غربت کی وجہ سے یا کسی اور مصلحت، واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، عام طور پر لوگ مہر سے بیان کر دیتے تھے۔ پرانے زمانے میں مہر دینے کا، کیش دینے کا رواج نہیں تھا، چنانچہ وہ اسی طرح رہتا ہے، میاں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور مہر ان کا باقی ہی رہتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ مہر جو ہے بیوی کا حق ہے، متعین حق ہے۔ اسی طرح دیکھیے شریعت اسلامیہ نے تو یہ انتظام کر دیا ہے۔ دیکھیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گہرائی میں جاؤ گے تو یقیناً آپ کو یہ، آپ کا دل یہ گواہی دے گا، یہ قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ مطلقہ ہو یا جو بیوہ ہو، اس کے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ ابھی میں نے بیان کیے، لیکن اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آئے گی اپنے گھر، اور اس کے گھر میں جو لوگ ہیں ان کے ذمے ہیں کہ وہ اس کی کفالت کریں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ہو ہی نہیں، تو خاندان میں کوئی ہے ہی نہیں اس کی کفالت کرنے والا، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے قانون میں کوئی شک باقی نہ رہے، یہ ہے قانون کی جامعیت۔
شریعت اسلامیہ نے مطلقہ کے لیے مطلقہ کا یہ حق قرار دیا ہے کہ اس کی جو اولاد ہے اس کی پرورش اس کے ذمے ہے. یعنی کیا؟ پرورش کرنے کا حق اس کو ملے گا. مثال کے طور پر میاں نے عورت کو طلاق دے دی، اس کے بچے بھی تھے، یعنی لڑکا بھی تھا اس کے پاس اور لڑکیاں بھی تھیں. اب اس کی کسٹڈی کس کو ملے گی؟ یہی جھگڑا ہوتا ہے نا، یہی جھگڑا ہوتا ہے طلاق کے بعد کہ اولاد جو ہے کس کی کسٹڈی میں جائے گی. شریعت اسلامیہ نے متعین کیا کہ عورت کو کسٹڈی ملے گی. کب تک؟ لڑکا ہے تو 7 سال تک، 8 سال تک، جب تک وہ استنجا خود سے کرنا شروع نہ کر دے، وہ خود سے سیکھ جائے، اپنی ضروریات جو ہے خود سے پوری کرنا نہ سیکھ جائے، وہاں تک عورت کو کسٹڈی ملے گی اس کی. اسی دوران اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو نانی کو ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور بچی ہے تو بچی جب تک بالغ نہ ہو جائے وہاں تک کسٹڈی کس کو ملے گی؟ ماں کو ملے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں اس کی پرورش، اس کی کفالت کرنے والا، تو اس کا خرچہ کہاں سے لائے گئے؟ خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد جو اس کی متعلقہ بیوی اس کی پرورش کر رہی ہے وہ خرچہ اس کو دے، بچی کا بھی اور بچے کا بھی. کب تک؟ بچے کی 7-8 سال تک، اور بچی جو ہے بالغ ہو جائے وہاں تک. اگر بیوی، اس کی متعلقہ بیوی کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو یہ کسٹڈی نانی کے پاس جائے گی، اور یہی طریقہ ہوگا کہ اس کو خرچہ دینا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ جو عورت، جو اس کی متعلقہ بیوی اس کی کفالت کر رہی ہے، پرورش کر رہی ہے، اس کا پگار، اس کی تنخواہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ. تو اس بہانے جب تک وہ شادی نہیں کرتی وہاں تک اس کا خرچہ بھی، خرچے کا بھی انتظام شریعت اسلامیہ نے کر دیا. اب دیکھیں، آپ سوچئے ذرا، یہ ہے کہ نہیں قانون کی جامعیت؟ ہے کہ نہیں؟ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. کس کا بنایا ہوا ہے؟ یقیناً اللہ کا بنایا ہوا. لیکن دیکھیں میرے دوستو، کل سے میں نے جتنی بھی باتیں بیان فرمائی، شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو علم کا حق دیا، شریعت اسلامیہ نے وراثت کا حق دیا، شریعت اسلامیہ نے جبراً شادی کو ناجائز قرار دیا، ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے معاشرے کو آپ دیکھ لیجئے، بہنوں کی وراثت کوئی نہیں دیتا، اور ساتھ پھر کیا کہتے ہیں، ایموشنل بن کر بہنوں سے معاف کروایا جاتا ہے زبردستی. اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہی رویہ، اسی رویے کی وجہ سے اسلام مخالف طاقتوں کو موقع ملتا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو آدھی وراثت دیتا ہے. آدھی کا یہاں تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وراثت کے اعتبار سے ہمارا یہ معاشرے کا ظلم ہے عورتوں پر. علم کے اعتبار سے دیکھیے، ہمارے معاشرے میں دینی علم کے لیے ہمارے پاس ہے، دنیاوی علم کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، چونکہ شریعت کی پابندیاں بہت زیادہ ہیں. عام طور پر افغان طالبان پر انگلیاں اٹھتی رہتی ہے، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی ان کے یہاں جو ہے کو ایجوکیشن تھا. شریعت اسلامیہ نے جائز ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر فیمیل ٹیچر ہو اور شریعت کی حدود میں تعلیم دینا چاہے، آپ دے سکتے ہیں، جتنی بھی تعلیم دینا چاہے دے سکتے ہیں. تو جہاں وسائل نہیں ہے وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں وسائل ہے. آج ہندوستان کا ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں کافی جو ہے بیدار ہوا ہے. ایسی کالج ہے، ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں عورتوں کو خالص اسلامی حدود میں رہ کر فیمیل ٹیچر جو ہے تعلیم دیتی ہے. وہاں پہ بھی ہمارا مسلم معاشرہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے. غلط بات ہے. یہ اسلامک جو حق دیا ہے عورتوں کا، یہ جو ہے تم حق تلفی کر رہے ہو، اور اسی وجہ سے اسلام مخالف طاقتوں کو موقع ملتا ہے کہ اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالیں. گھریلو تشدد دیکھ لیجئے آپ، عورتوں کو بیجا طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، گھر میں جو ہے تشدد کیا جاتا ہے، اور معمولی ایسے معاملات جو شوہر کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے ان سے زیادتیاں کی جاتی ہے. میاں بھی جو ہے کیا کرتا ہے، اپنے جو دوسرے بیوی کے علاوہ دوسرے لوگوں کی سائڈ لیتا ہے.
اور اسی وجہ سے لوگوں کو جو ہے بہرحال جھگڑا بھی ہوتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, کیا بیان فرمایا, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. یہ گویا کہ مسلم معاشرہ ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے کہ نہیں. آپ دیکھ لیجئے عورتوں کے بارے میں, جب سے وہ پیدا ہوئی وہاں سے لے کر مرنے تک, دادی بن جائے نانی بن جائے, وہاں تک کوئی مالی ذمہ داری شریعت نے ان پر رکھی نہیں. مالی ذمہ داری تو نہیں رکھی, ان کی خود کی ذمہ داری دوسروں پر رکھی. جب بیٹی تھی باپ پر رکھی, جب بیوی بن گئی شوہر پر رکھی, جب جو ہے ماں بن گئی تو اولاد پر رکھی, ہے کہ نہیں. اور اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں سے اس کو وارث بنایا. باپ کے مال سے اس کو وراثت ملے گی, بھائی کی وراثت سے اس کو جائیداد سے اس کو وراثت ملے گی, شوہر کی جائیداد سے اس کو وراثت ملے گی, اپنے جو ہے گویا کہ اپنی اولاد کی جائیداد سے اس کو وراثت ملے گی. آپ دیکھ لیجئے, آپ عورت کو شریعت اسلامیہ نے ملکہ بنائی تھی, لیکن عورت کی کیا گٹھ کر دی ہے مسلم معاشرے نے, ذرا آپ اس پر بھی توجہ کیجئے. صرف اسلام مخالف طاقتیں جو سوال کرتی ہیں اس کو مت دیکھیے. چنانچہ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام بطور نظریہ کامل ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. مسلمان بطور انسان ناقص ہے. جب تک ہم ہمارے معاشروں کو اسلام مخالف بدعملیوں سے پاک کر کے قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے معاشرے کو نہیں لائیں گے, قرآن اور سنت کے مطابق نہیں بنائیں گے, اسلام مخالف بیانیہ جو ہے کمزور نہیں ہوگا, ہمیشہ اسلام پر جو ہے کیچڑ اچھلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.